کہ ہم اٹھتے ہیں اور پھر ہم مقصد میرا سوال یہ ہے، میں آج پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ مجھے بتاتے تھے یا ہم سب لوگوں کو بتاتے تھے کہ رانا ثناءاللہ اتنے افراد کا قاتل ہے. آپ ہمیں یہ ایویڈنسز دیتے تھے کہ یہ شہباز شریف کے آرڈرز کے اوپر یہ قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر. ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ داتا صاحب کے بم دھماکے کے اندر یا مختلف شرائنز کے اوپر جو بینڈ آؤٹ لیٹس کا جو ان کا ان ایگزیکٹ سینس یا ان لٹرل سینس جو ان کا پروموٹر ہے وہ رانا ثناءاللہ ہے. تو آج کیا صورتحال بنی کہ جن لوگوں کو آپ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ بلوچستان کے کون سے لوگ کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے، آپ ہمارے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز رکھتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ فارم ہے، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے ریئل شیپ میں. اور کمال دیکھیے کہ میرے والد جب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور ہم مشرف صاحب کے خلاف تھے، تو جب وہ سعودی عرب میں میاں صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ابا نے یہ پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا اور میں قرآن کے اوپر اس چیز کی قسم دے سکتا ہوں کہ وہ کہنے لگے صاحب جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میرا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. اور اب میرے پاس وہ ایکچوئل ایگریمنٹ ہے جس کا فائل نمبر بھی موجود ہے جو ریکارڈ کے اندر جا کے چیک کیا جا سکتا ہے. تو پھر میرا پاکستان کے ذمہ داران سے یا ہم سب کا یہ سوال نہیں بنتا کہ جن لشکروں کے خلاف، جن کالعدم جماعتوں کے خلاف، جن طالبان نواز لوگوں کے خلاف، جن ریاست دشمن عناصر کے خلاف آپ ہمیں بتاتے رہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان آ گیا تو یہ جناب مودی کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے. تو آج جب وہ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ انہیں سیلوٹ پھر کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر یا سامراج کا ایجنٹ بن کر آپ اپنی عزت بھی کروا سکتے ہیں، آپ ایوان اقتدار میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے، اگر آپ یہاں پر قتل، اور سب سے پہلے تو اسلام کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیا مطلب ہوا؟ جناب والا ماڈل ٹاؤن کی وہ بچی بسمہ آپ کی عدالتوں کے باہر رات ساری رات بیٹھی رہتی ہے، تو رات 12 بجے اس کی عدالت تو نہیں کھلتی. یہاں پر بچوں کو چائلڈ ملیسٹیشن ہوتی ہے، یہاں پر ریپ ہوتا ہے، یہاں پر قتل عام ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں تو وہ کیس 20 25 سال. یہاں پر تو ایک قاتل ایم این اے وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے، وہ ووٹ ڈال کے جاتا ہے. یہاں پر تو وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان فوج کے جرنیلوں کو پاکستان کے بارڈر پر لگی ہوئی باڑ کے ساتھ لپیٹ کر تو میں انہیں کھینچوں گا، اسے آپ سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بغیر قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. اب اسی ہمیں بتایا جاتا تھا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ محسن داوڑ اور وزیر جو علی وزیر ہے یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو جب آج انہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا کام پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ پارٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس کیسے یہ چیزیں جانے دے سکتے ہیں جن کو کل تک آپ ہی ہمیں بتاتے رہے کہ یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، اور یہ عدالتیں ہی ہمیں بتاتی رہیں. تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، فیصلوں کی عزت ہے اور فیصلوں کی مخالفت ہے. کنٹیمپٹ اگر اسلام کے اندر کو کانسیپٹ ہے تو کنٹیمپٹ آف ہیومینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا یہاں پر. اور جب آپ کا نظام سامراج کے تحت چلے گا، جب شریعت کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہوگا، میرا سوال ہے تو جب تک یہاں پر انصاف اور قانون یہاں پر نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کا حکمران فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز بلند نہیں کرے گا. کسی میرے بھائی کو ناگوار گزرے تو میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں. جب مسلم حکمرانوں کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے انٹرسٹ وہ
آج کی دنیا کے سب سے بڑے شیطان ملک امریکہ کے اندر ہوں گے تو پھر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر بات کریں. یہ بڑی ایک ریٹن ریالٹی ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں یہ اتنی تلخ ہے. کتنے امریکنز جو ایکس پریزیڈنٹس ہیں، ان کے کانگریس مین ہیں، ان کی جائیدادیں برٹن میں ہیں یا یورپ میں ہیں؟ کسی کی نہیں ہے. ہر امریکن جو سٹیک ہولڈر ہے، جو اس مین عہدے کے اوپر آتا ہے، وہ مرنے تک امریکہ کے اندر ہی رہتا ہے. آپ کے ہر حکمران کی جائیداد بھی اپنے رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے، اس کی اولاد بھی رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے، اس کا انٹرسٹ بھی رسپیکٹیو کنٹری سے باہر ہے. جنرل رحیل شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے، ان کے لیے یہ اعزاز کیا کم تھا کہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ تھے. اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ریاست کے یہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں، یہ اپنی کیپیسٹی کے اندر بھی ایک رسک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹ کے راز ہوتے ہیں. ہمیں سیاستدان تو نظر آتا ہے کہ وہ لنڈن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا وہ برٹن میں، وہ یورپ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کا وہ سابقہ چیف جسٹس نظر نہیں آتا جو اپنی چیف جسٹس کے عہدے سے اترتے اپنی پوری فیملی کو لے کے امریکہ میں سیٹل ہو جاتا ہے. ہمیں پاکستان کا وہ جرنل نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں ہی اس کی پوری فیملی وہاں پر سیٹل ہو چکی ہوتی ہے. ہماری ٹاپ سیکرٹ جسے ہم پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی کہتے ہیں، اگر اس کے سربراہان یو اے ای کے یا کسی اور ملک کے پے رول کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہماری ریاست کے راز دوسروں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں؟ ہماری ریاست، اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ جو کسی بھی ملک کی افواج ہیں، جو کسی بھی ملک کی پریمیئر ایجنسی ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں، جو کسی بھی ملک کے سربراہان مملکت ہیں، انہیں ظاہری طور پر نہیں لیکن انہیں پریکٹیکلی فورسفلی اس ملک کے اندر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے صدر بنے یا کسی ادارے کے سربراہ بنے تو پھر مرنا بھی اس ملک کے اندر ہے.